بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے 8 اگست سے لے کر 14 اگست 2026 کا یہ ہفتہ برج میزان کے حامل افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ہفتے ستاروں کا کائناتی سیٹ اپ آپ کے ذہن میں ایک طرف شاندار عروج اور کامیابیوں کا اشارہ دے رہا ہے تو دوسری طرف 12 اگست کی سورج گرہن کی وجہ سے آپ لوگوں کو احتیاط اور حکمت عملی کا تقاضا بھی کر رہا ہے۔ برج میزان کے حامل افراد کے لیے اس ہفتے کا آغاز یعنی 8 سے لے کر 10 اگست تک بے درجہ طاقتور، غیبی تحفظ سے بھرپور اور ادھورے کاموں کو نپٹانے والا رہے گا۔ 8ویں گھر میں چاند کا اپنے شرف کی اعلیٰ ترین پوزیشن میں ہونا آپ کے اندر پریشانیوں، خوف اور وہم کو ختم کر کے ایک زبردست جذباتی اور روحانی مضبوطی فراہم کرے گا۔ وہ الجھنیں، وہ دباؤ جو آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے ذہنی طور پر مفلوج کر رہے تھے، اس ہفتے کے آغاز میں ہی انشاءاللہ عزیز وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چھٹے گھر کا سیٹرن، 8ویں گھر کے شرفی چاند کا ملاپ آپ کے حاسدین، مخالفین اور دفتری سیاست کرنے والوں کو زیر کرنے کی ایک نئی طاقت دیں گے۔ جو لوگ آپ کے خلاف چل رہے تھے وہ اس شاندار آغاز میں خود بخود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیریئر اور دفتری امور پر آپ کا کنٹرول پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ کے ادھورے ٹاکس بہت حکمت عملی سے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 12ویں گھر میں زہرہ یعنی وینس کے نیچ ہونے کی وجہ سے ہفتے کے پہلے 2 دنوں میں اچانک کوئی ناگہانی آپ لوگوں کو میڈیکل خرچہ، سفر یا کوئی پرانا واجب الادا بل بھی سامنے آ سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا روک کر چلے گا اور بجٹ کا خاص خیال رکھیے گا۔ 8ویں گھر کا شرفی چاند اگرچہ غیبی شفا دے گا لیکن عارضی طور پر نیند کی کمی، سستی یا ہاضمے میں ہلکی سی خرابی بھی لا سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں کسی قسم کے وہم اور ناگہانی اخراجات سے بچنے کے لیے ہفتے یا اتوار کا دن کسی مستحق کو کالی چیز جیسے کالی دال، تل یا کچھ روپے یا راشن کا صدقہ دیں اور روزانہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 101 مرتبہ یا حفیظ و یا سلام و یا لطیف و پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے اوپر دم بھی کریں۔ صحت، جسمانی توانائی، فٹنس اور ذہنی کیفیت کے حوالے سے بات کریں تو 8 اگست سے لے کر 14 اگست کا یہ ہفتہ برج میزان والوں کو غیبی تحفظ، پرانی بیماریوں سے نجات، لیکن 12 اگست کے کائناتی گرہن کے باعث ایک سخت احتیاط کا ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس ہفتے ستاروں کا گراؤنڈ آپ کی صحت کے معاملے میں کچھ مثبت اشارے بھی دے رہا ہے اور کچھ نیگیٹو اثرات بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس ہفتے 8ویں گھر کے اندر شرفی چاند، ناظرین ہفتے کے آغاز میں آپ کے 8ویں گھر میں چاند کا اپنے شرف کی اعلیٰ اور طاقتور حالت میں ہونا آپ کے لیے ایک معجزاتی شفا کا باعث بنے گا۔ اگر پچھلے کچھ طویل عرصے سے کسی پرانی، دائمی یا پوشیدہ بیماری یا ذہنی اینزائٹی یا ڈپریشن میں مبتلا تھے تو اس ہفتے کے آغاز میں ہی آپ صحیح ڈاکٹر، صحیح علاج یا ذہنی شفا ملنے کے مضبوط اسباب بنیں گے۔ نمبر 2، چھٹے گھر یعنی کہ روگ اور بیماریوں کے گھر میں سیٹرن کی موجودگی آپ کو اندرونی قوت مدافعت اور بیماریوں سے لڑنے کی زبردست ارادے کی طاقت فراہم کرے گی۔ آپ ذہنی طور پر ہار ماننے والے نہیں ہوں گے، لیکن جہاں کائنات ساتھ ہے وہاں 12 اگست کا سورج گرہن اور 12ویں نیچ زہرہ آپ کو ان چند پہلوں پر سخت وارننگ بھی دے رہا ہے۔ 12 اگست کا سورج گرہن کہہ رہا ہے کہ 12 اگست کو آپ کے 10ویں گھر میں لگنے والا سورج گرہن ستاروں کے گراؤنڈ پر شدید تپش پیدا کرے گا۔ شمس جو کہ دل، بلڈ پریشر اور ہڈیوں کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے 12 اگست اور اس کے بعد بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں اور شدید سر درد یا مائگرین کا شکار افراد کو سخت الرٹ رہنا ہوگا۔ غصے، کشیدگی اور ذہنی دباؤ سے اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ زہرہ 12ویں گھر کے اندر یعنی کہ زہرہ وینس اپنی نیچ حالت میں ہے۔ نیچ حالت ہونے کی وجہ سے سکن کی الرجی، آنکھوں میں سوزش، نیند کی شدید کمی یا انفیکشن کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ 12 اگست کے سورج گرہن کے دوران اور اس کے بعد کے بلا وجہ غصہ، تیز دھوپ اور جذباتی تناؤ سے سخت پرہیز کریں اور اپنی خوراک کو سادہ رکھیں اور رات کو بر وقت سونے کی عادت بنائیں۔ اس پورے ہفتے اپنی صحت کو گرہن کے برے اثرات، کائنات کی بلینڈ اسپاٹ اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلام و یا شافع یا حفیظ و پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی پلوائیں، اور خاص کر کے 12 اگست گرہن والے دن یا منگل کو اپنے سر سے کچھ چیز وار کر جیسے کہ کالی گندم یا کالی دال، گندم یا کوئی نقد صدقہ یا کوئی نقد روپیہ اپنے سر سے وار کر کسی مستحق کو دیں۔ مالی حوالے، کیش فلو، آمدنی اور اخراجات کی بات کریں تو یہ ہفتہ برج میزان کے لیے ایک انتہائی اہم، زبردست مالی عروج لانے والا لیکن 12 اگست کے سورج گرہن کے باعث فائنینشیل مینجمنٹ کا سخت تقاضا کرنے والا ثابت ہوگا۔
इस हफ्ते आपके फाइनेंशियल ग्राफ पर सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है जो एक तरफ गायबी दौलत का रास्ता खोलेगी, जो दूसरी तरफ अचानक अखराजात से होशियार रहने का भी इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन, हफ्ते के आगाज में आपके 8वें घर में चांद का अपने शर्फ की हालत में होना मुआशी ग्राफ के लिए ज़बरदस्त गैबी इशारा है। इसकी बदौलत आपको कोई गैर मुतवक्का माली फ़ायदा, पलना रुका हुआ पैसा, विरासत, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से अचानक नफ़ा हासिल होने के मजबूत असबाब बनेगा। 10वें घर यानी कैरियर और कारोबार के घर में सबसे मजबूत सैयारा जुपिटर और अतारत का बैठना आपकी आमदनी के ज़राए को मजबूत करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या अपना कारोबार चलाते हैं तो आपको कोई बड़ा मुनाफा बख्श कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट या इनकम का नया तरीका हासिल होगा जो आपके बैंक बैलेंस को मुस्तहकम करेगा। यानी कि ओवरऑल माली हवाले से यह हफ्ता आपके लिए बेहतरीन रहेगा। किस्मत के घर में मरी की मौजूदगी आपकी माली भाग दौड़ और कामयाबी सफर में जबरदस्त नफा लाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए माली हवाले से और कैश फ्लो के हवाले से इंतहाई बेइंतहा मजबूत रहेगा। लेकिन जहां आमदनी के शानदार रास्ते खुलेंगे, वहीं कायनात आपको इन चंद पहलुओं पर अलर्ट रहने का भी इशारा दे रही है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है और 10वें घर के ऊपर होगा। तो नाजरीन, 12 अगस्त को 10वें घर में लगने वाला सूरज ग्रहण आप लोगों के माली फैसलों पर आर्जी धुंधलाहट ला सकता है। 11 और 12 अगस्त के दौरान किसी भी नई जगह बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करने, लॉटरी या शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश भूल कर भी ना करें। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी माली रिस्क आपका पैसा ब्लॉक कर सकता है। आपका अपना राशि लॉर्ड यानी कि मालिक सियारा वीनस इस वक्त 12वें घर के अंदर अपनी नीच हालत के अंदर है। ये पोजीशन जाहिर करती है कि इस हफ्ते कोई नागहानी मेडिकल बिल, प्राइवेट या आउट ऑफ सिटी सफ़र या घरेलू ज़रूरत की चीज़ों पर गैर मुतवक्का और बड़े अखराजात हो सकते हैं जो आके आपके बजट को हिला सकते हैं। इसलिए मुहतात रहिएगा, एहतियात कीजिएगा और फजूल किस्म के अखराजात से बचिएगा। हफ्ते के पहले हिस्से में जो कैश फ्लो और पैसा आपके पास है, इसे संभाल कर रखें। 12 अगस्त ग्रहण वाले दिन किसी को उधार देने या कोई नया माली मुआहदा करने से मुकम्मल परहेज करें। अपना हाथ को रोक कर चलें और फजूल खर्ची पर काबू पाएं। इस पूरे हफ्ते अपने कैश फ्लो को हर किस्म की बंदिश, दिन की बुरी नजर और माली नुकसान से महफूज रखने के लिए रोजाना इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा या रज़ाकु या गनियु या बासितु अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ा करें। अपने कैश फ्लो के लिए, माली बरकत के लिए और नागहानी अखराजात से बचाव के लिए जुमा के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ों का सदका दें, जैसे चीनी, चावल या आटा, हस्बे इस्तात लेकर किसी गरीब और मस्किन को दें। कैरियर, नौकरी पेशा अफराद, कारोबार और दफ्तरी माहौल के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बजे मिजान वालों के लिए धाक बिठाने, बड़ा मकाम हासिल करने, लेकिन 12 अगस्त के सूरज ग्रहण की वजह से शदीद सफारतकारी और हिकमत अमली से काम लेने का एक इंतहाई अहम हफ्ता साबित होगा। इस हफ्ते आपके कैरियर का 10वां घर कायनात का सबसे बड़ा मरकजी नुक्ता बना हुआ है। नाजरीन, आपके 10वें घर कैरियर, मकाम और दफ्तरी इज्जत के घर में मुश्तरी और अतारत की मौजूदगी आपको ज़बरदस्त अकल, हिकमत अमली और पेशा वराना महारत देगी। जॉब होल्डर्स को बॉस और हाई मैनेजमेंट की तरफ से कोई अहम प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके रुतबे में इजाफा हो सकता है। 6ठे घर में बैठा सैटर्न और 8वें घर का शर्फी चांद आपके हासदीन और दफ्तरी सियासत करने वालों का सर झुका देगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आपके काम में खामियां निकाल रहे थे, वो इस हफ्ते आपकी मेहनत के आगे खुद ब खुद पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। 9वें घर का मरीख कारोबारी अफराद को नए क्लाइंट्स, दफ्तरी असफार और डील्स को फाइनल करने की ज़बरदस्त हिम्मत और तवानाई फराहम करेगा। लेकिन जहां कैरियर में बड़ा अरूज है, वहाँ सितारों की तपिश आपसे चंद पहलुओं पर सख्त एहतियात भी मांग रही है। नाजरीन, 12 अगस्त को सूरज आपके 10वें घर में लगने वाला सूरज ग्रहण आपके दफ्तरी माहौल और साख पर एक आर्जी दबाव ला सकता है। शम्स जो कि हाकिमियत और बॉस का सैयारा है, इसलिए 11 और 12 अगस्त के दौरान दफ्तर में अपने बॉस, सीनियर या अथॉरिटी फिगर्स के साथ किसी भी किस्म की बहस, मुबाहिसे, अना और अड़ियलपन से सख्त परहेज कीजिएगा। आपका अपना राशि लाड यानी कि मालिक सैयारा ज़ोहरा 12वें घर में नीच की हालत में है। यह पोजीशन ज़ाहिर करती है कि कैरियर में शॉर्टकट लगाने, काम में लापरवाही बरतने या किसी कोलीग्स पर हद से ज़्यादा भरोसा करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस हफ्ते दफ्तरी असनाद और कागजी कार्रवाई पर गहरी नज़र रखें। 12 अगस्त सूरज ग्रहण के आसपास अपने असाब पर कंट्रोल रखें। दफ्तर में अगर कोई काम आपको इश्ताल भी दिलाए तो अपने ज़ुहल और मुश्तरी वाले असूलों को अपनाएं, यानी खामोशी, सब्र और मसलहत पसंदी ही इस हफ्ते आपके ओहदे को महफूज रखेगी। इस पूरे हफ्ते अपने दफ्तरी माहौल को हसद के नज़र, गिरन की तपिश और कैरियर के ज़वाल से महफूज रखने के लिए रोज़ाना चलते फिरते या आलिम या राफ़ या मुइज़्ज़ों का वर्त लाजमी करते रहें। मैरिज लाइफ, शादीशुदा अफराद और अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से बात करें
تو یہ ہفتہ برج میزان والوں کے لیے ملے جلے نتائج، جذباتی گہرائی، لیکن ساتھ ہی 12 اگست کے سورج گرہن اور 12ویں گھر کے نیچ زہرہ کی وجہ سے سخت مصلحت پسندی اور انا پر قابو پانے کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ ناظرین، ہفتے کے آغاز میں 8ویں گھر میں شرفی چاند کا ہونا آپ اور آپ کے لائف پارٹنر کے درمیان پرانے جاری تنازعات اور غلط فہمیوں کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کا موقع دے گا۔ تعلقات میں ایک جذباتی گہرائی اور باہمی ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ 10ویں گھر میں مشتری اور 9ویں گھر میں مریخ کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ہفتے لائف پارٹنر کے کیریئر یا ان کے طرف سے کوئی خوشخبری سننے کو بھی مل سکتی ہے، جس سے گھر کا ماحول پرسکون ہوگا اور آپ کو ان کی طرف سے زبردست تعاون حاصل ہوگا۔ ازواجی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج میزان کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ ازواجی رشتوں میں صبر، درگزر اور جذباتی پختگی کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے ذہن میں ازواجی زندگی سے جڑے کچھ انتہائی اہم، حساس اور نجومی اثرات ایک ساتھ متحرک ہیں۔ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ 12ویں گھر میں تنہائیوں، فاصلوں، جذباتی حساسیت کے گھر میں نیچ حالت کے اندر ہے۔ ہفتے کے آغاز میں چاند آپ کے 8ویں گھر مخفی الجھنوں اور سسرالی امور کے گھر میں شرف یافتہ ہے۔ آپ کے 6ٹھے گھر روزمرہ کے تنازعات اور بیماریوں کے گھر میں سیٹرن گوچر کر رہا ہے، جبکہ 10ویں گھر میں 10 سے لے کر 13 اگست کے دنوں یعنی کہ 12 اگست کو سورج گرہن بھی لگنے جا رہا ہے۔ یہ تمام تر نجومی امتزاج شادی شدہ زندگی کے حوالے سے محتاط رہنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ 8ویں گھر کا شرفی چاند ہفتے کے آغاز میں آپ کے اندر سے بہت جذبات اور حساس بنا سکتا ہے۔ آپ بات بات پر شریک حیات سے توجہ یا ہمدردی کی توقع رکھیں گے۔ 12ویں گھر کے نیچ زہرہ کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کو ایسا محسوس ہوگا شاید شریک حیات مجھے اس طرح نہیں سمجھ رہا جیسے سمجھنا چاہیے، جیسے اندرونی طور پر سستی یا چھوٹا سا فاصلہ محسوس ہو سکتا ہے۔ تاہم 8ویں گھر کا شرفی چاند سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے کسی پرانے مسئلے کے حل یا مالی اور جذباتی تعاون کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ 10ویں گھر کے سورج گرہن اور کام کے شدید دباؤ کی وجہ سے اس ہفتے دفتری تھکن یا غصہ گھریلو زندگی پر آپ لوگوں کا اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے دفتر کے کام معاملات کو دفتر تک اور گھر کے معاملات کو گھر تک رکھے گا۔ 6ٹھے گھر کا زحل اور 12ویں گھر کا نیچ زہرہ اس ہفتے معمولی باتوں پر پرانی باتوں کو کرید کر تلخی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے بات چیت میں خاموشی اور صبر آپ لوگوں کے لیے بڑا ہتھیار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے شریک حیات کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے لہجے میں مکمل نرمی اور عاجزی رکھیں۔ اگر شریک حیات کا موڈ خراب ہو یا وہ کام کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں تو انہیں درگزر اور وقت دیں۔ گھریلو اور خاندانی فیصلوں کو مل بیٹھ کر پرسکون ماحول سے نپٹائیں۔ اپنے حاکم سیارے زہرہ کے نیچ ہونے کے اثر میں آ کر ماضی کی غلطیوں یا پرانے تنازعات کو دوبارہ نہ کرے دیں۔ دفتری یا کاروباری ٹینشن اور غصہ اپنے شریک حیات یا بچوں پر بالکل نہ نکالیں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں خاندانی اور ازواجی مسائل میں کسی تیسرے فرد یعنی خاص طور پر دوستوں کی بے جا مداخلت نہ ہونے دیں۔ ازواجی زندگی کے حوالے سے برج میزان والوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ نیچ ہے اور گرہن بھی اس ہفتے لگنے جا رہا ہے۔ گرہن اور سیارہ زہرہ کے اثرات وہ عارضی طور پہ ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر کی حساسیت پر قابو رکھیں گے، غصے میں صبر سے کام لیں گے اور شریک حیات کی ضرورتوں کو سمجھیں گے تو یہ ہر عارضی کھچاؤ بغیر کسی نقصان کے انشاءاللہ عزیز گزر جائے گا۔ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کریں تو برج میزان کی گھریلو خواتین کے لیے ہفتہ صحت، کچن کی سلامتی اور خاندانی امور پر بے حد سنجیدگی اور احتیاط کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے حاکم سیارہ زہرہ کا 12ویں گھر یعنی اخراجات، تھکن اور سستی کے گھر میں نیچ حالت میں گوچر کرنا 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران 10ویں گھر میں سورج گرہن کا لگنا یعنی کہ 12 اگست کو گھریلو ماحول اور خواتین کے روزمرہ روٹین پر گہرے اثر ڈالے گا۔ ہفتے کے آغاز میں 8ویں گھر میں چاند کے شرف یافتہ ہونا آپ کو اندر سے روحانی سکون اور گہری بصیرت دے گا۔ آپ گھر کے مشکل اور پیچیدہ مسائل کو عقل مندی سے حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تاہم 12ویں گھر میں حاکم سیارے زہرہ کے نیچ ہونے کی وجہ سے جسمانی سستی، کاہلی، ٹانگوں میں درد اور صبح اٹھتے ہی تھکن احساس ہو سکتی ہے۔ واسطے ہفتہ میں کچن اور صحت کی ترجیحات پر آپ لوگوں نے خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں دھیان ہٹنے، بٹنے یا سستی کے باعث کچن میں کام کرتے وقت ہاتھ جلنے، گرم تیل گرنے یا چھری یا تیز دھار اوزاروں سے چوٹ لگنے کے خدشات بھی بنے ہوئے ہیں، اس لیے کچن کا کوئی بھی کام جلد بازی میں بالکل نہ کیجیے گا۔ سسرالی یا میکے کی طرف سے اس ہفتے کسی بات پر مزاج میں چڑچڑاہٹ آ سکتی ہے، اس دوران خاموشی اور صبر کو اپنا شعار بنائیں۔ کچن کی ذمہ داریوں کے نپٹاتے وقت تسلی، سکون اور احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ اس ہفتے اپنے کاموں کا بوجھ خود پر زیادہ نہ ڈالیں، جسمانی صحت اور مناسب آرام کو پہلی ترجیح دیں۔ اس ہفتے خاندانی بات چیت میں درگزر اور صلح رحمی سے کام لیں۔ کچن میں ایک ساتھ کئی کام نپٹانے کی کوششیں نہ کریں۔ تھکن یا چڑچڑاہٹ کی وجہ سے بچوں یا گھر کے افراد پر بے جا غصہ نہ اتاریں۔ جسمانی تکلیف اور الرجی کی صورت میں اسے نظر انداز کر کے کام میں نہ لگی رہیں۔ گھریلو خواتین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ نیچ زہرہ کے باعث آپ کی صحت اور اعصاب تھوڑے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
اس لیے 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں کچن کی سلامتی، اپنی نیند اور جسمانی راحت پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ گھریلو سکون، صحت کی سلامتی اور نظر بد سے تحفظ کے لیے جمعہ یا پیر کے دن کسی ضرورت مند کو دودھ، سوجی یا سفید کپڑا دیں، صدقہ کریں اور روزانہ کچن میں کام کرتے ہوئے 101 مرتبہ یا السلام یا حافظ یا لطیف پڑھ کر اپنے اوپر اور کھانے پر دم کرنے کا معمول بنائیں۔ ناظرین، اگر برج میزان کے لیے اس پورے ہفتے کا جاری نچوڑ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ کیریئر، کاروبار اور نام و مقام حاصل کرنے کے حوالے سے بہت طاقتور ثابت ہونے جا رہا ہے۔ 10ویں گھر کے اعلیٰ سیارے اور 8ویں گھر کا شرفی چاند آپ کے لیے اس ہفتے کیریئر کی بلندی اور غیر متوقع مالی فائدوں کے نئے راستے کھول رہا ہے۔ بس حکمت عملی اور تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران 10ویں گھر کی سورج گرہن اور 12ویں گھر کے نیچ زہرہ کے پس منظر اپنے دفتری سینئر سے تعلقات، ناگہانی اخراجات، کچن کی سلامتی اور اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیجیے گا۔ اگر آپ بتائے گئے صدقات اور وظائف کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بے حد بابرکت اور کامیاب رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔